آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ 19ویں بیجنگ انٹرنیشنل انٹیلیجنٹ اکوپمنٹ انڈسٹریل آٹومیشن اور روبوٹک ایگزیبیشن چائنا انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر چاؤیانگ ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں مونٹریال کینیڈا سے ہوں۔ میں یہاں 2 ماہ رہنے کے بعد گھر واپس جا رہا ہوں۔ مجھے اس شہر سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے نزدیک بیجنگ چین کا ایک قیمتی موتی ہے۔ اب بیجنگ میں مزید شراکت دار آ رہے ہیں اور جو لوگ چین کے ساتھ مل کر کام نہیں کر رہے وہ سمجھداری سے کام نہیں لے رہے۔ میرا ماننا ہے کہ مل کر چلنا اور ایک ٹیم کی طرح کام کرنا اس دنیا کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی چیز چین میں نہ بنے تو ممکن ہے وہ دنیا میں کہیں نہ بن سکے۔ چین کی ٹیکنالوجی جدید ترین ہے اور یہاں کا ماحول انتہائی متحرک ہے۔ لوگ مسلسل کام میں مصروف رہتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں۔ بہتر یہی ہے کہ اس رفتار کے ساتھ چلیں ورنہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے۔ زمبابوے سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر نے بتایا کہ وہ گزشتہ 6 سال سے چین میں مقیم ہیں اور یہاں سے طبی سامان سمیت مختلف مصنوعات برطانیہ کی مارکیٹ کے لیے خریدتے ہیں۔ ان کے مطابق برطانوی صارفین تیار شدہ اشیاء کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم الیکٹرانک پرزوں اور پی سی بی پروسیسنگ میں مہارت رکھتے ہیں اور ہماری توجہ کا بنیادی مرکز یورپی اور امریکی مارکیٹیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس نمائش کے ذریعے ہمیں نئی مارکیٹوں تک رسائی ملے گی اور کاروبار کو آگے بڑھانے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سال میں نے بہت سے بین الاقوامی شرکاء اور غیر ملکی خریداروں کو دیکھا جو چینی مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً خوش آئند بات ہے۔ بین الاقوامی مہمانوں کے رش کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک غیر ملکی نمائندے نے کہا، جب میں نے مہمانوں کا ہجوم دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ چینی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے کتنے پرجوش ہیں۔ ان کا اعتماد واضح تھا۔ ہم نے برازیل، کینیڈا اور جنوبی امریکہ کے کئی ممالک سے آئے افراد سے ملاقات کی اور وہ الیکٹرک گاڑیوں، انڈسٹریل آٹومیشن سمیت مختلف شعبوں میں چینی ٹیکنالوجی کی تلاش میں تھے۔ میں امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا سے ہوں اور پچھلے 1 ہفتے سے چین میں ہوں، صرف سیاحت کے لیے۔ میں نے ایروسپیس انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے راکٹ اور خلائی جہاز میری دلچسپی کا میدان ہے۔ میں یونیورسٹی میں راکٹ کلب کا صدر بھی رہ چکا ہوں اور مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی سے خاص لگاؤ ہے۔ میں برازیل سے آیا ہوں۔ یہ دلچسپ ہے، یہ کوئی بہت بڑی نمائش نہیں ہے لیکن دلچسپ ضرور ہے۔ یہ کافی مفید رہی ہے۔ میں فیکٹری میں سامان کی نقل و حمل کے لیے مشینیں تلاش کر رہا ہوں، ایسی مشینیں جو فیکٹری میں چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ چین اور برازیل کے درمیان تجارت کا حجم بہت زیادہ ہے اور برازیل پہلا ملک بن گیا ہے جس کی چین کے ساتھ تجارت $100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چین برازیل کو وہ چیزیں بیچتا ہے جو ہم خود نہیں بناتے۔ میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں کیونکہ یہاں معیار بھی اچھا ہے اور قیمت بھی مناسب۔ مجھے یہ دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی کہ اب بہت سی چینی فیکٹریاں مکمل طور پر خودکار پیداواری مشینوں سے چل رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں چین اور دنیا بھر سے جدید ترین ٹیکنالوجیز دیکھنے کو ملیں گی۔ جی ہاں، اور میں واقعی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستانی کمپنی اس میدان میں کام کر رہی ہے، مگر مجھے یقین نہیں ہے۔ شاید ہم مستقبل میں دیکھیں گے، لیکن چین ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے شعبے میں۔ یہ چیزیں چین میں بہت مشہور ہیں اور یہاں تک کہ AI حل بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کو AI حل سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ کیا پاکستان کی فیکٹریوں میں AI یا خودکار سسٹمز موجود ہیں؟ سچ کہوں تو میں یہاں کافی عرصے سے ہوں، اس لیے مجھے بالکل پتہ نہیں،
لیکن اگر کوئی ہے بھی تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. So maybe in the comment sections. ہمارے ناظرین کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں.